اس ویڈیو میں ہم سبق اقبال کا نوجوان کی پڑھائی کریں گے۔ نوجوان کسی بھی ملک کا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں، یعنی دولت ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پڑھ لکھ کر مستقبل میں ملک کی باغ ڈور یعنی ذمہ داری سنبھالنا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نوجوانوں کو مستقبل کے معمار یعنی بنانے والا کہا جاتا ہے۔ مستقبل بنانے والا۔ جو قوم نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے جتنا اچھا پروگرام وضع کرتی ہے یعنی بناتی ہے، ترتیب دیتی ہے، وہ قوم اسی قدر اقوام عالم میں یعنی پوری دنیا کی قوموں میں سربلند ہوتی ہے یعنی ترقی کرتی ہے۔ پچھلی ایک صدی کی تاریخ بتاتی ہے جن ملکوں نے ترقی کی منازل طے کی، انہوں نے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کو اولویت دے کر یعنی اہمیت دے کر یہ مقام حاصل کیا۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال۔ شاعر مشرق اقبال کا لقب ہے، یعنی مشرق کا شاعر۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی نوجوانوں کا کردار بہت اہم ہے۔ اسی حقیقت کے پیش نظر یعنی اسی حقیقت کو دیکھتے ہوئے علامہ محمد اقبال نے اپنے کلام میں جگہ جگہ نوجوانوں سے خطاب کیا، بات کی اور ان کے اوصاف بتائیں یعنی خوبیاں بتائیں کہ نوجوانوں میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ علامہ اقبال مسلمان نوجوانوں میں ایسی صفات دیکھنا چاہتے تھے، ایسی خوبیاں دیکھنا چاہتے تھے جو انہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار کریں یعنی جوڑیں یا ملائیں، اس کامیابی کو حاصل کر سکیں۔ وہ ایسی خوبیاں ان میں موجود ہوں کہ وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکیں۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے نوجوانوں اور طلباء کے لیے ایسی نظمیں لکھیں جن میں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے بہترین نسخے ہیں۔ علامہ محمد اقبال کی نظر میں نوجوانوں کو سب سے پہلے اپنے آپ اور اپنی خودی کو یعنی اپنی ذات کو، اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے۔ انہیں خود اعتمادی، اپنے اوپر اعتماد ہو، بھروسہ ہو، خودداری ہو یعنی انہیں اپنی عزت کا خیال ہو اور اپنی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ تمام باتیں ایک ہی معنوں میں ہم لے سکتے ہیں کہ وہ اپنی ذات پر بھروسہ کریں، اپنی عزت کا خیال رکھیں۔ اس سلسلے میں ان کے درج ذیل اشعار نہایت عمدہ اور اعلیٰ ہیں۔ یہاں ایک شعر ہے، پہلے اسے پڑھتے ہیں۔ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ یہاں لفظ ہے افرنگی۔ افرنگی یعنی انگریزی۔ تم جو صوفے استعمال کرتے ہو وہ انگریزی ہیں، قالین تمہیں ایرانی چاہیے۔ مجھ کو رلاتی ہے یعنی میں بہت زیادہ پریشان ہوں اور میں ایک طرح سے روتا ہوں، پریشان ہوں اور افسوس کرتا ہوں نوجوانوں کی اس آسانی چاہنے پر کہ وہ ہر وقت آسانی چاہتے ہیں۔ اس شعر کا یہ مطلب ہے کہ آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ آسانی کی طرف جا رہے ہیں، انہیں ہر چیز میں آسانی چاہیے، یعنی وہ رہتے ہیں تو انہیں اپنے ارد گرد ہر چیز بہت اچھی عالیشان چاہیے، وہ محنت کی طرف نہیں جا رہے۔ اور اقبال اس چیز پر بہت زیادہ افسوس کر رہے ہیں، بہت زیادہ لہو مجھ کو رلاتی یعنی بہت زیادہ وہ پریشان ہیں اس بات کو لے کر کہ نوجوان، آج کل کے نوجوان جو ہیں وہ محنت کی طرف نہیں جا رہے۔ علامہ اقبال چاہتے ہیں کہ نوجوان زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے مسلسل محنت کریں، اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں، کامل یعنی مکمل طور پر اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں اور آپس میں باہمی اتفاق و اتحاد یعنی مل جل کر رہنے کا جو ایک طریقہ ہوتا ہے وہ اپنائیں۔ وہ سستی کاہلی کے خلاف تھے،
اقبال نہیں چاہتے تھے کہ لوگ یا آج ہمارے جو نوجوان ہیں وہ سست ہو جائیں، کاہل ہو جائیں اور محنت سے بھاگیں، دل چرائیں۔ وہ جانتے تھے کہ قرآنی تعلیم پر عمل پیرا ہو کر، یعنی ان پر عمل کر کے، قرآنی تعلیمات پر عمل کر کے ہی زندگی میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ جواب شکوہ کے درذیل اشعار میں انہوں نے واضح پیغام دیا ہے: ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے۔ مست میں کا مطلب ہوتا ہے شراب کا نشہ، ایک طرح کا نشہ، تو یہاں اس کا مطلب ہم لیں گے دنیا کا شوق، دنیا کی دلچسپیاں جو ہیں وہ ان لوگوں میں زیادہ ہیں۔ ذوق دلچسپی کے معنوں میں ہے۔ ذوق تن آسانی یعنی آسانی کی طرف دلچسپی ہے اور محنت کی طرف لوگوں میں دلچسپی نہیں ہے۔ تم مسلمان ہو، مسلمانوں کو تو دنیا سے دلچسپی نہیں ہونی چاہیے، تو تم کیسے مسلمان ہو کہ تم جو ہے وہ دنیا کی آسانیوں کو دیکھ رہے ہو اور دنیا کی دلچسپیوں میں تم نے اپنے آپ کو مشغول کر لیا ہے، مصروف کر لیا ہے۔ کیا یہ مسلمانی انداز ہے؟ کیا یہ مسلمانوں کو زیب دیتا ہے جو تم کر رہے ہو؟ حیدری فقر ہے نے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ حیدری حضرت علی کا لقب تھا، حیدر بہت زیادہ بہادر، اور فقر غریبی کو کہتے ہیں۔ اور حضرت علی نے جس طرح کے بھی حالات تھے انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اپنی زندگی کو گزارا اور صبر و شکر سے اپنی زندگی کو گزارا، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ حیدری فقر ہے تمہارے اندر؟ کیا وہ حضرت علی کی ذات کی طرح کا جذبہ تمہارے اندر موجود ہے؟ نئے دولت عثمانی یعنی خلافت عثمانی کی طرح کا جوش ہے، تم لوگوں کو یا ان علاقوں کو سر کر سکتے ہو اور اسلام کا بول بالا کر سکتے ہو؟ تمہارے اندر تو ایسی کوئی بھی خوبیاں مجھے نظر نہیں آتی۔ اسلاف کا مطلب ہے آباء و اجداد، جو ہمارے پہلے بزرگ گزر چکے ہیں، تو ان کی طرف سے تمہارے اندر تو کوئی بھی خوبی موجود نہیں ہے جو ان ہمارے بزرگوں کے اندر موجود تھی، اس طرح کی خوبی تو اقبال کہتے ہیں کہ مجھے نوجوانوں میں بالکل بھی نظر نہیں آتی۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ معزز اس کا مطلب ہے عزت والے۔ وہ جو گزر گئے وہ مسلمان تھے، عزت والے تھے، اور تم خوار ہوئے یعنی بے عزت ہوئے، تمہیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑا تارک قرآن ہو کر، قرآن سے دوری اختیار کر کے، قرآن کو ترک کرنے سے تم دنیا میں رسوا ہو گئے، بے عزت ہو گئے۔ تو وہ مسلمان تھے، اس لیے وہ جو ہمارے آباء و اجداد تھے، ہمارے بزرگ تھے جو اب گزر چکے ہیں، ان کو اگر عزت حاصل تھی تو مسلمان ہو کر عزت حاصل تھی۔ ایک مسلمان جب تمام خوبیوں کے ساتھ ہمارے سامنے آتا ہے تو تبھی وہ زمانے میں عزت پا سکتا ہے۔ تو تمہارے اندر تو ایسی کوئی خوبی بھی، اقبال کہتے ہیں کہ نوجوانوں مجھے تمہارے اندر ایسی کوئی خوبی بھی نظر نہیں آتی۔ علامہ اقبال چاہتے تھے کہ ہماری نئی نسل اپنے اسلاف سے نسبت قائم رکھتے ہوئے آگے بڑھے، جوش، جذبے اور لگن کے ساتھ زندگی گزارے اور نئے نئے علوم سیکھے۔ نئے نئے علوم یعنی بہت سے علم سیکھے، زندگی گزارنے کے طریقے سیکھے، اور دنیا اور آخرت دونوں کے ساتھ اس کی دلچسپی ہو، صرف دنیا کے ساتھ دلچسپی نہ ہو۔ ایک نوجوان کے نام اپنی نظم میں وہ فرماتے ہیں: عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ عقاب ایک پرندے کا نام ہے جو بہت غیرت مند ہے، بہت خوددار ہوتا ہے۔ وہ کسی کا شکار کر کے نہیں کھاتا بلکہ خود شکار کر کے کھانا اسے پسند ہوتا ہے۔ تو ایسی روح وہ بیدار کرنا چاہتے تھے، بیدار، جاگنا یا پیدا ہونا۔
جوانوں میں ایسی روح جب بیدار ہوتی ہے، ایسی جب روح پیدا ہو جاتی ہے تو ان کی نظر کہاں ہوتی ہے؟ پھر وہ اپنی منزل آسمانوں میں یعنی بلندیوں کی طرف ان کی نظر ہوتی ہے، اور وہ اپنی منزل بلندی کی طرف، ترقی کی طرف پاتے ہیں۔ ان کو اپنی منزل جو ہے وہ بلندی کی طرف نظر آتی ہے۔ تو جب جوانوں میں، میرے ملک کے نوجوانوں میں، میرے معاشرے کے نوجوانوں میں جب عقاب کی سی روح بیدار ہو جائے گی، اس طرح کی خوبیاں ان کے اندر موجود ہوں گی، تبھی وہ اپنی منزل کو آسمانوں میں ڈھونڈے گا یا بلندیوں میں ڈھونڈے گا۔ نہ ہو نو امید، نو امیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ نومید کا مطلب ہوتا ہے مایوس ہونا، تو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ زوال علم و عرفاں ہے، یہ جو نا امیدی ہے، یہ جو مایوسی ہے، یہ تو اب تمہاری جو پہچان ہے، تمہارے پاس جو علم ہے وہ ختم کر دے گی۔ زوال ہے اس کا، اس کی پستی ہے، وہ تو سب چیزیں ختم ہو جائیں گی اگر تمہارے اندر نا امیدی پیدا ہوگی۔ امید مرد مومن ہے، مرد مومن یعنی جو مسلمان مرد ہے، اس کے اندر جب امید ہی پیدا ہوگی، امید اور آگے بڑھنے کا ایک جذبہ، ولولہ پیدا ہوگا، تبھی تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور خدا کے رازدانوں میں وہ امید ہے، یعنی خدا کو وہ لوگ پسند ہیں جو امید رکھتے ہیں، جن کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ہر صورت کامیاب ہونا ہے، وہ اپنی ناکامیوں سے بھی سبق سیکھتے ہیں، سبق حاصل کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نوجوانوں کو شاہینی صفات سے آراستہ کرنا چاہتے تھے۔ آراستہ کا مطلب ہوتا ہے سجانا، لیکن یہاں پہ ہم اس کا مطلب لیں گے کہ شاہینی صفات سے وہ ان کے اندر وہ صفات، وہ خوبیاں، وہ خصوصیات پیدا کرنا چاہتے تھے، یعنی ان خصوصیات سے وہ ان کو سجانا چاہتے تھے۔ انہیں شاہین اس لیے پسند تھا کہ وہ بڑا خوددار اور غیرت مند پرندہ ہے۔ خوددار اور غیرت مند کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ عزت دار پرندہ ہے، وہ کسی کے ہاتھ کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا، وہ خود شکار کرنے پر یقین رکھتا ہے۔ یہاں پہ اس کا یہ مطلب ہے، اقبال نوجوان کو شاہین اس لیے بنانا چاہتے تھے کہ نوجوان بھی کسی کے کام کرنے پر اس کو زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے، وہ خود محنت کرے، خود کام کرے، اور اس سے ہی وہ ترقی پا سکتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے۔ بلند پرواز اور تیز نگاہ ہے، یہ جو شاہین ہے یہ بلند پرواز ہے، اس کی پرواز، اس کی اڑان بہت بلندی کی طرف ہوتی ہے، اور تیز نگاہ ہے یعنی بہت نظر تیز ہوتی ہے اس کی۔ تو وہ نوجوانوں کو بھی ایسا ہی چاہتے تھے کہ ایسا بن جائے نوجوان۔ علامہ اقبال اساتذہ سے بھی توقع رکھتے ہیں کہ وہ نوجوانوں کو شاہین صفت بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ایک جگہ فرماتے ہیں، شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ مکتب کا مطلب ہوتا ہے اسکول، تو اسکول میں جو کام کرنے والے ہیں یعنی اساتذہ ہیں، تو اقبال کہتے ہیں کہ مجھے ان سے بھی شکایت ہے کہ وہ شاہین بچوں کو ایک خاک بازی کا سبق دے رہے ہیں، یعنی مٹی سے کھیلنا سکھا رہے ہیں، وہ ان کو بڑا ہونے ہی نہیں دے رہے، ان کو محنت کی طرف جانے ہی نہیں دے رہے۔ ایک اور جگہ علامہ اقبال اللہ کے حضور دعا کرتے ہوئے اپنے کتات میں لکھتے ہیں، کتات نظم کی ایک قسم کو کہتے ہیں کتا۔ نوجوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ آہ سحر صبح کی آواز، صبح میں جو دعا مانگی جاتی ہے اس کی آواز، تو نوجوانوں کو میری وہ آواز یا وہ جو میں دعا کرتا ہوں ان کے اندر بھی وہ چیزیں پیدا ہوں۔ میرے شاہی بچوں کو بالوں پر دے یعنی سمجھ اور بوجھ عطا فرما، اے خدایا میری آرزو ہے، میری خواہش ہے کہ میری طرح
جو میں سوچ اور سمجھ رکھ رہا ہوں، جو میں کچھ دیکھ رہا ہوں نور بصیرت میری عقل اور سمجھ کے مطابق، وہ میرے ان شاہین بچوں کو، ان نوجوانوں کو بھی اسی طرح کی سوچ اور اسی طرح کی سمجھ عطا فرما۔ آگے کا سبق ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔